دوستان محترم، اس حقیقت سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، جس طرح اللہ رب العزت کی توحید کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح حضور کی ختم نبوت کو ماننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 100 آیتیں ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے مسئلہ پر دلالت کر رہی ہیں، 200 حدیثیں ہیں جن کے اندر حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اور جہاں خالق کائنات نے قرآن کے اندر حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، وہیں پر حضور کے فرامین ذیشان حضور کی ختم نبوت کے مسئلے کی بڑی وضاحت اور تشریح فرما رہے ہیں۔ دوستان محترم، اس کے باوجود جو ختم نبوت کو درپیش خطرات تھے، ان سے بھی ہمیں حضور نے آگاہ پہلے سے فرما دیا۔ حضور نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اس امت میں 30 جھوٹے آئیں گے جو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوستان محترم، حضور کے زمانے کے اندر ہی، حضور کی ظاہری آیات طیبہ میں بھی 2 لوگوں نے اعلان نبوت کر دیا تھا، ایک کا نام اسود انسی اور ایک کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ اسود انسی کو حضور کے ایک صحابی حضرت فیروز ویلمی نے واصل جہنم کیا، اور مسیلمہ کذاب کا کلا کما حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے فوراً بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے کئی 100 صحابہ جو عالم تھے، حافظ تھے، اور کبار صحابہ اور بڑے صحابہ تھے، جنہوں نے داد شجاعت پیش کرتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ حضور کی ختم نبوت کے اس مسئلے کا اندازہ اور اس کی حساسیت کی نوعیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ بڑے جلیل القدر صحابہ نے بھی ختم نبوت کے منکر کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ قادیانی جو ہیں ان کو اقلیت والے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں، کیونکہ قادیانی وہ صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ وہ مرتد بھی ہیں، اور مرتد کا علاج جو سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کو اس روئے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ قادیانی فتنہ جب سے اس فتنے نے جنم لیا انگریز اور یہودی کی آغوش میں، اس وقت سے یہ فتنہ اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوا، اور پھر قیام پاکستان کی تحریک جب چلی تو سب سے بڑھ کر قیام پاکستان کی تحریک میں جن لوگوں نے مخالفت کی وہ یہ قادیانی ہی تھے۔ ان قادیانیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تقسیم ہندوستان یہ بالکل غلط ہے، مطلب یہ کہ پاکستان کا بننا بالکل غلط ہے۔ یہاں تک بھی کہہ گئے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک پاگل خانہ ہے۔ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے اس کو ہم فتح کر کے رہیں گے، اور فتح کرنے کے مختلف طریقے بھی انہوں نے اپنائے۔ دوستان محترم، قادیانیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو بانیان پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان ہمیں بنا کر دیا ہے،
ان کے نظریات قادیانیوں کے بارے میں کیا تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قادیانی کبھی بھی اسلام اور پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مصور پاکستان ہیں، ان کو ایک دعوت پر بلایا گیا، اور یہ بڑی مستند کتابوں کا واقعہ ہے۔ علامہ اقبال کو لاہور کی ایک دعوت میں بلایا گیا۔ علامہ اقبال نے جب کھانے کی ٹیبل پر ایک قادیانی کو دیکھا تو علامہ اقبال اس میٹنگ اور اس دعوت کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس میزبان پر سختی کی اور اسے کہا کہ تجھے پتہ نہیں اقبال سب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، ہندو کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، عیسائی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، سکھ کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کر سکتا ہے، لیکن حضور کے گستاخ اور حضور کی ختم نبوت کے منکر قادیانی کے ساتھ اقبال نہیں بیٹھ سکتا۔ دوستان محترم، آج کل کئی لوگوں کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ان کے مقاصد کیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یورپی کنٹریز کے ویزے لینا، وہاں پر اپنی دولت جمع کرنا، وہاں پر اپنے بنگلے بنانا، ہم ان لوگوں کی ان سب باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی مجبوریاں ہیں کہ یہ قادیانیت کو پاکستان کے اندر پناہ دے کر اپنی وفاداریاں قادیانیت کے ساتھ ثابت کر کے یہ ان کے وفادار بننا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے اور وہ وفادار بننا چاہتے ہیں قادیانیوں کے، لیکن ہماری بھی ایک اپنی رائے ہے، ہم وفادار بننا چاہتے ہیں مکین گنبد خضرا کے۔ ہماری بھی مجبوریاں ہیں۔ تمہاری اگر یہ مجبوریاں ہیں کہ تمہارا یورپی کنٹریز کے اندر داخلہ آسان ہو جائے گا، تو ہماری بھی مجبوریاں ہیں، ہمارا قبر کے اندر داخلہ آسان ہو جائے گا۔ ہم حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سابقہ ادوار میں آپ دیکھ لیں، قیام پاکستان سے لے کر آج تک قادیانی سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ آج تک یہ لوگ اسلام اور پاکستان کے مخالف رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو پاکستان کا وفادار بھی کہتے ہیں، اور پھر اگر وہ قادیانیت کی سوچ کو پروان چڑھائیں اور خود کو کہیں کہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی اس بات کی سمجھ ضرور آ رہی ہے کہ کبھی عاطف میاں قادیانی کو اکنامک ایڈوائزری کے اندر رکھا جاتا ہے، تو کبھی قادیانیت کو اقلیت کے کمیشن کے اندر رکنیت دے کر عوام سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تک بحث و شنید ہے۔ اور 92 نیوز کو ہم سلام عقیدت پیش کرنا چاہیں گے، جنہوں نے ان کے اس جھوٹ کو پکڑ کر عوام کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ جو بات باہر آئی ہے 29 اپریل کو، وہ مسودہ سرکاری دستاویزات میں 21 اپریل کا جاری ہو چکا تھا۔ دوستان محترم، یہ لوگ اس کرونا کی آڑ میں اسلام مخالف اور قادیانیت کو پروان چڑھانے کے لیے جن منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اس پاکستان کے بسنے والے حضور کی ختم نبوت پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہمارا پاکستان کا آئین بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قادیانی کافر تھا، قادیانی کافر ہے اور قادیانی کافر رہے گا۔ ہم آئین پاکستان کی امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اندر 0% کی کسی تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ سننا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور ہماری رکھوالی کر رہے ہیں، لیکن تم نے سونا نہیں، جاگتے رہنا ہے۔
जागते रहना है। याद रखिए, कायनात में किसी लीडर के साथ हमारी मोहब्बत गैर मशरूत नहीं है। अगर गैर मशरूत हमारी मोहब्बत है तो वो सिर्फ और सिर्फ नबी रहमत ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है। हमारा जिस मर्जी पार्टी के साथ ताल्लुक हो, लेकिन जब हुजूर की खत्म नबूवत की बात हो तो सारे लीडर हुजूर के नालैन की खाक पर कुर्बान हो। हम हर वक्त, जब तक हमारी सांस के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर सांस मौजूद है, हमारी रगों के अंदर खून जब तक गर्दिश कर रहा है, हम हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देते रहेंगे।